کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اسی طرح امسال سند فضیلت حاصل کرنے والے مدرسہ فیض العلوم سے ناگپور سے جن کا تعلق ہے، محترم مولانا عبداللہ صاحب فیضی حفظہ اللہ سے میں درخواست کر رہا ہوں، امسال انہوں نے بھی سند فضیلت مدرسہ فیض العلوم سیونی سے حاصل کیا ہے، آپ کے سامنے 10 منٹ کا خطاب پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر له علی توفیقہ وابتلانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی الی رضوانہ، وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ اس دنیا فانی میں بھیجا۔ اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں انعامات سے نوازا ہے۔ انہی میں سے میں یہ سب سے بڑا انعام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم ساتھیوں کا عطا کیا ہے کہ آج آپ سبھی کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی کہ آپ کے سامنے ہم خطاب کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں میرے ساتھی محمد شفیق فیضی، جنہوں نے یہ ہمت، جد و جہد کر کے اس پروگرام کو منتخب کیا، انتظامیہ کے ساتھ مل کر میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب ساتھیوں کی صحت میں برکت عطا فرمائے، انہیں شر اور سے محفوظ رکھیں، آمین۔ جیسا کہ میں نے آپ سبھی کے سامنے اس اجلاس کے اندر اس آیت کریمہ کے تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ کے تحت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پوری زندگی کے، ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو پورے طور طریقے سے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، مشہور ہو یا گمنام، شاہ ہو یا غدا، عالم ہو یا غیر عالم، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی مستثنی نہیں ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی کو موت پہلے آنی ہے تو کسی کو بعد میں، مگر موت آنی ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن پوری اجرت دی جائیں گی۔ جو اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو، چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، سب چیزوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ہر ایک ذرے برابر چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیاب تو وہ شخص ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسا شخص اصل کامیابی۔ المیہ یہ ہے معاشرے کا، آپ بخوبی اپنے آپ کا محاسبہ کریے، حساس ہو کر سوچئے، اور ہر انسان اپنے اپنے معیار کے مطابق کامیابی کی متلاشی ہے۔ ہر انسان دنیا کے اندر اپنے اپنے معیار کے مطابق کامیابی کی تلاش میں ہے۔ کوئی شخص کا یہ المیہ ہے کہ اس کے نزدیک کامیابی شہرت سے ہے، کسی کے نزدیک کامیابی مال و متاع سے ہے، کسی کے نزدیک کامیابی عزت و عہدے اور منصب سے ہے، مگر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ کہہ رہا ہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب تو وہ شخص ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دے گا، ایسا شخص کامیاب۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے:
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ اس دنیا کی حقیقت کو اللہ رب العالمین ہم انسانوں کے سامنے واضح کر رہا ہے۔ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم کامیابی کی متلاشی ہے، کامیابی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ دنیا سراسر دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں۔ اب ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کریے کہ آج ہم نے کامیابی کو، دنیا کی حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے، صرف و صرف دھوکہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، دنیا کے اپنی قوت توانائی کو دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ آخرت کی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری زندگی کو، پورے نظام کو، پورے سسٹم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح طریقے سے رکھ دیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اب کامیابی کہاں ہے، کامیابی کس طریقے سے ملیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پورے سسٹم بتا دیا کہ کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں صرف عمل کرنا ہے، یہاں صرف اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اپنے آپ کو عزت بخشنے کے لیے اعمال کرنا ہوگا، تبھی تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کو یوں ہی نہیں دے دیا۔ ہر شخص کی ایک ایک سانس قیمتی ہے، ہر شخص کی صبح شام قیمتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ آج ہماری زندگی کس ڈگر میں ہے، ہم کس زندگی میں سانس لے رہے ہیں، کس ماحول میں اپنے آپ کے سانس لے رہے ہیں۔ اپنے پریوار کو دیکھنا ہوگا، اپنی اولادوں کو دیکھنا ہوگا، اپنے اہل و عیال کو دیکھنا ہوگا۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت میں داخلہ مل جائے؟ اس آیت کریمہ میں ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی جگہ واپس لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر شخص کامیابی ڈھونڈتا ہے، ایک معلوم ہونے والا شخص جسے یہ علم ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کامیابی تو ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے تو نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کا فوکس وادخل الجنة کہ جنت میں جانے والے اعمال کیا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کی طرف زیادہ فکر ہے، اور جہنم سے بچانے والے اعمال کی طرف کوئی فکر نہیں۔ یعنی کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، المیہ یہ ہے عرب سے عجم تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، کانفرنس ہیں، مطالعے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں کیسے جایا جائے، مگر زیادہ فکر یہ نہیں ہے کہ جہنم سے کیسے بچا جائے۔ ہر شخص کی یہ فکر ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، مگر کوئی زیادہ فکر یہ نہیں کرتا کہ جہنم سے کیسے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بندوں کے سامنے واضح کر دیا، اور جہنم سے بچنے والے اعمال، جہنم میں جانے والے اعمال سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ جنت میں تو انسان تب جائے گا جب وہ جہنم سے بچا لیا گیا، اور ایسا شخص ہی فوزان حاصل کیا، اسی شخص نے کامیابی حاصل کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے تحت ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو باتیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے امسال فارغ ہونے والے مولانا عبداللہ صاحب، جو ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں، جو حقیقی کامیابی کی طرف رہنمائی کر رہے تھے۔ ترک نشاط و عیش و آرام ارے غضب، جنت اگر ملی بھی تو سستی نہیں ملی۔